اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک ولی کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے یا ولی کو پرکھنے کا معیار کیسے ہم طے کر سکتے ہیں یا ولی کی پہچان کیا ہے؟ دیکھیے جو انبیاء کرام اور رسولان اعظام کوئی بھی عمل کوئی بھی فعل خلاف معمول کرتے ہیں تو وہ معجزہ کہلاتا ہے، جبکہ اولیاء کرام سے جب یہ کام سرزد ہو جائے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اچھا، یہ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد آگے چلتے ہوئے کوئی فاسق یا فاجر آدمی، بظاہر وہ گناہگار بھی نظر آ رہا ہو آپ کو، اگر اس سے یہ کام ہو جائے تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ جیسا کہ جو دجال آئے گا وہ جو کام کرے گا، وہ لوگوں کو مارے گا بھی، زندہ بھی کرے گا، تو وہ اس عمل کو استدراج کہا جائے گا۔ اب اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ اگر ایک کام ولی بھی کر سکتا ہے اور کوئی فاسق و فاجر بھی کر سکتا ہے تو پھر اس میں پہچان اور اس میں فرق کیسے واضح ہوگا کہ اس میں اللہ کا بندہ جو مقرب ہے، جو اللہ کے قریب ہے، وہ کون ہے اور فاسق و فاجر کون ہے؟ اس کا جو شارحین نے، مفسرین نے اور اللہ کے نیک اور مقرب بندوں نے جو اس کا طریقہ واضح فرمایا ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہی بات پہ متفق ہیں، وہ ہے ایمان اور تقوی۔ اگر کوئی مرد حق آپ کو تقوی اور ایمان کے پیمانے پر پورا اور کامل نظر آتا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ اللہ کا مقرب بندہ یا اس کا ولی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس کے ہاتھ سے کوئی کرامت ہو جائے، جبکہ سب سے بڑی کرامت تو یہ ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کسی نے منتخب فرما لیا ہے اپنے کسی بھی بندے کو، اور وہ بندہ تقوی پر گامزن ہے اور مسلسل نیک اعمال ہی کرتا ہے اور تقوی کو اختیار کیے ہوئے ہے، تو یہی اس کی سب سے بڑی کرامت ہوتی ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سفر کر رہا تھا تو دوران سفر میری ایک اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب بندے جناب علی الخواص رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی۔ تو ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس شخص نے پیش ہو کر انہیں یہ کہا کہ میں بہت دور دراز کے علاقے سے آیا ہوں، آپ سے ملنے کا خواہش مند ہوں، آپ کی صحبت میں کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ تو وہ جو بزرگ تھے علی الخواص رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہ مراقبے میں چلے گئے اور کچھ دیر کے بعد مراقبے سے انہوں نے سر اٹھایا اور انہوں نے یہ فرمایا کہ تو نصرانی ہے، یعنی عیسائی ہے، تو تجھے مجھ سے کیا لینا دینا ہے تیرا؟ تو کہنے لگا جی حضور میں عیسائی ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ کچھ وقت آپ کی صحبت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ تو یہ خیال کرتے ہوئے کہ شاید کسی نیک عمل سے یہ شخص بھی اسلام کی طرف واپس آ جائے، جسے ہم کہتے ہیں ریورٹڈ ٹو اسلام، کیونکہ ہر شخص جب وہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب میں پیدا ہو، وہ دین اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے جب بھی کبھی آپ کسی غیر مسلم کے مسلمان ہونے کے لیے کوئی بھی انگلش میں فقرہ استعمال کریں گے، آپ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کنورٹڈ ٹو اسلام، آپ ہمیشہ یہ کہیں گے ریورٹڈ ٹو اسلام، کہ اپنے ہی دین میں واپس آ گیا ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ اب جب وہ شخص نے آپ سے گزارش کی تو آپ نے اس کی یہ گزارش مان لی۔ آپ نے کہا تو نے مجھ سے کچھ سوال نہیں کرنا؟ اس نے کہا مجھے یہ شرط منظور ہے۔ آپ اسے لے کر جنگلوں کی طرف رواں دواں ہو گئے، جو کہ ایک اولیاء کرام کا ایک دور میں دستور ہوا کرتا تھا کہ وہ دنیا سے دور رہتے تھے، دنیا والوں سے دور رہتے تھے، تاکہ ان کی عبادات میں خلل واقع نہ ہو۔
اب 8 دن تقریباً ہو چکے تھے. ان 8 دنوں کے دوران اگر کہیں سے کوئی ایک آدھ لقمہ کہیں سے مل گیا تو ان دونوں نے کھا لیا، ورنہ بصورت دیگر درختوں کے پتے کھا کر گزارا کر لیا، کہیں سے پانی پی کر گزارا کر لیا، کسی آبشار سے، کسی دریا سے، کسی نہر سے. جب 8 دن پورے ہو گئے تو وہ جو نصرانی شخص آیا تھا، بھوک کی وجہ سے اس کا جسم ایسے کانپنے لگ گیا. جب آپ نے اس کی یہ حالت دیکھی اور اس شخص نے یہ عرض کی آپ سے کہ اے علی الخواص، میری اب ہمت جواب دے گئی، یا اللہ کہ میں نے تو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا، لیکن آج میری بس ہو گئی ہے، تو برائے مہربانی آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں کھانے کو کچھ مہیا کرے. لہٰذا آپ سجدے میں چلے گئے. آپ نے سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ کی حضور یہ عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، اس غیر مسلم کے سامنے تو میری اور اپنے دین کی عزت رکھ اور اپنی جناب سے کچھ کھانے کو عطا فرما دے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے 2 شربت کے پیالے اور 2 عدد روٹیاں بھیج دیں. 1 پیالہ اور 1 روٹی اس شخص نے کھایا اور 1 پیالہ اور 1 روٹی حضرت علی الخواص نے کھا لی. اس کے بعد آپ نے اپنا سفر شروع کر دیا. پھر چند روز گزر گئے، پھر یہی فاقوں کی نوبت آ گئی. جب فاقوں کی نوبت آ گئی تو علی الخواص رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ آج اس شخص کی پھر وہی حالت ہو رہی ہے. اس سے پہلے کہ یہ مجھ سے پھر مطالبہ کرے کھانے کا اور مجھے اس بات کی شرم آئے گی کہ میں بار بار اپنے رب سے مانگوں، تو کیوں نہ میں اسی سے کہتا ہوں. لہٰذا آپ نے اسے کہا کہ تو بھی تو عیسائیوں اور پادریوں کا سردار ہے، تو آج تو مانگ، آج کھانے کا بندوبست تو کر. لہٰذا وہ شخص بھی ویسے ہی سجدے میں چلا گیا. اب آپ بڑے حیران ہو رہے تھے کہ یہ بھی سجدے میں چلا گیا، لیکن دل ہی دل میں آپ نے خیال فرمایا کہ اس کا سجدہ کس کام کا، کیونکہ یہ تو ایمان پر قائم ہی نہیں ہے. تو کچھ دیر کے بعد جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو ساتھ ہی آسمان سے 4 روٹیاں اور یعنی کہ 2 روٹیاں اور 2 ہی پیالے علی الخواص رحمۃ اللہ تعالیٰ کے آئے، اور اتنے ہی اس دوسرے شخص کے لیے آ گئے. 2 پیالے 2 روٹیاں. اس سے پہلے 1 پیالہ اور 1 روٹی آئی تھی. آپ بڑے حیران ہوئے کہ اس سے تو اللہ تعالیٰ نے 2 پیالے اور 2 روٹیاں دی. آپ نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس شخص نے یہ بتایا کہ پہلی بات تو یہ کہ تجھے مبارک ہو. جب میں سجدے میں گیا تو میں نے تیرے رب سے یہ درخواست کی کہ اے اللہ تعالیٰ، اگر تیرا دین اسلام ہی حق ہے، حق پر ہے، اگر یہی سچا دین ہے تو مجھے آسمان سے ویسے ہی کھانا بھجوا دے جیسے تو نے علی الخواص رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بھیجا. اور اگر تیرا یہ بندہ علی الخواص واقعی تیرا مقرب بندہ ہے تو اس کی نسبت سے بھی مجھے تو کھانا بھیج. تو اس شخص نے کہا کہ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مجھے تجھ سے ڈبل کھانا بھیج دیا. تو اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو کرامت ہے، کرامت کی بنیاد پر آپ کسی بھی اللہ کے ولی کو پرکھ ہی نہیں سکتے. اللہ کے ولی کو پرکھنے کا صرف اور صرف ایک ہی پیمانہ ہے، وہ ہے اس کا ایمان اور تقوی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو، آپ کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو ایمان اور تقوی کی دولت سے نوازے، سرفراز فرمائے اور اپنا فضل و کرم عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.